بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے ایسی 8 عورتیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی قرار دیا ہے۔ آج انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ بات کروں گی، کیونکہ اکثر عورتیں ہم سے یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم عورتیں ہی کیوں اتنی زیادہ کثرت میں جہنم جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے ترمذی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ میں نے جب معراج پہ گیا، جب میں نے جنت کو دیکھا اور جہنم کو دیکھا، تو جنت میں عورتوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور جہنم میں عورتوں کی تعداد بہت ہی کثرت سے تھی۔ تو آخر ایسی کیا وجوہات ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم عورتیں ہی اتنی زیادہ جہنم میں جاتی ہیں؟ تو آئیے انشاءاللہ آج ایسی موٹی 8 نشانیاں جانیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 8 عورتیں جو جنت میں اور 8 عورتیں جو جہنم میں جائیں گی۔ جنت میں جانے والی عورتوں کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں جانیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک صرف جہنمی عورتوں کے بارے میں نالج حاصل کرنا ہے۔ بہرحال ان عورتوں میں سے سب سے پہلی عورتیں وہ عورت جو اپنے شوہر پر بد زبان ہو، یعنی بدتمیزی کرتی ہو۔ جو عورت ہر وقت اپنے شوہر سے بد زبانی کرتی ہو، بدتمیزی کرتی ہو، بات بات پہ گالی گلوچ، بات بات پہ چیخ پکار کر کے اپنے شوہر سے باتیں کرنا، تو ایسی عورت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں بھی جہنمی ہوگی۔ اور نمبر 2 میں ہے وہ عورت جو اپنے نفس کی حفاظت نہ کرتی ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسی عورتیں بتھیرے مل جائیں گی جو کہ موقع ملے گناہ کر لیا، شوہر کے پیٹھ پیچھے یا والدین کے پیٹھ پیچھے، کسی کو جب بھی موقع ملے۔ اور ویسے بھی اللہ ماشاء اللہ یہ فون کا زمانہ آ گیا ہے، یہ فون کا اتنا بڑا فتنہ ہو چکا ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری اسلامک مائیں بہنیں برائی نہیں سمجھتی ہے، بالکل عام سمجھتی ہے، اور اپنے نفس کی حفاظت نہیں کر پاتی ہے۔ اس کا نفس جب برائی کے لیے ابھارتی ہے، وہ جب برائی کر جاتی ہے۔ جب اس کو فلم ڈرامے دیکھنا ہوتا ہے، تو جب ان کے نفس کو یہ چاہت ہوتی ہے کہ ڈرامے دیکھیں، موویاں دیکھیں، وہ فوراً دیکھ لیتی ہیں۔ جب ان کے نفس کو یہ حاجت ہوتی ہے کہ چلے آج ہم غیر مردوں سے دوستی کر لیتے ہیں، بے پردہ چلے جاتے ہیں، تو وہ کر لیتی ہے، اپنے نفس کی غلام ہوئی پڑی ہیں۔ تو ایسی عورتیں بھی جہنمی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنے نفس کی حفاظت نہ کر سکے، ایسی عورتیں بھی جہنمی ہیں۔ اور نمبر 3 میں ہے اگر شوہر گھر میں موجود رہے تو اس کو اپنی زبان سے صرف تکلیف پہنچانے والی عورت، اپنی زبان سے صرف اپنے شوہر کو اذیت دینے والی عورت بھی جہنمی ہوگی۔ اور نمبر 4 وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو ایسی تکلیف دے جس کی وہ طاقت اور وہ قدرت نہ رکھے۔ فار ایگزامپل، اگر شوہر کی استطاعت ہے کہ وہ آپ کو بنگلہ نہ دلا سکے، وہ آپ کو مہنگی گاڑیاں نہ دلا سکے، وہ آپ کو مہنگے لباس نہ دلا سکے، لیکن آپ اس کی طاقت و قدرت کے حیثیت سے بھی زیادہ ڈیمانڈ کرنا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے شوہر کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ایسی عورت بھی جہنمی ہے جو اپنے شوہر کو ایسے تکلیف دے جس کی وہ طاقت و قوت نہ رکھتے ہوں۔ تو ایسی غلطیوں سے بھی ہم عورتوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور نمبر 5 میں ہے وہ عورت جو اپنے نفس کو مردوں سے نہ چھپائے، یعنی مردوں سے پردہ نہ کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں دیکھ لیں، بے پردگی ایک فیشن بن چکی ہے۔ ہم بے پردگی کو فیشن کے نام کا لیبل دیتے ہیں کہ یہ تو فیشن ہے، ہم ایسے لباس فیشن کی وجہ سے پہنتے ہیں۔ میری بہنیں، میری اسلامک جوان بہنوں سے میرا ریکویسٹ ہے، وہ فیشن نہیں ہے۔ فیشن کے نام پہ بے حیائی آپ سے پروموٹ کروایا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ہم سب کو ڈرنا چاہیے، اور ایسے لباس سے جو آپ فیشن کے نام پہ بے حیائی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی بے حیائی کو پروموٹ کرنے سے ہم سب کو بچائے، اور خود کو ایسی لباس پہننے سے بچائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے کہ جو بے حیائی، اپنے سوسائٹی میں بے حیائی کو پروموٹ کرتی ہیں، جو اپنے نفس کی حفاظت نہ کر سکے، جسم کی حفاظت نہ کر سکے، مردوں سے اپنا آپ کو نہ ڈھک سکے، مردوں سے اپنے آپ کو نہ چھپا سکے،
ایسی عورتوں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجتے ہیں، اور ایسی عورتیں بھی جہنمی ہے۔ اور نمبر 6 پر ہے وہ عورت جس کا ارادہ صرف اور صرف کھانا، پیسہ اور سونا ہو، ایسی عورتیں بھی جہنمی ہیں۔ آج ہم اپنی لائف کو دیکھیں، ہماری لائف میں کیا ہے؟ بس یہی چیز تو ہے ہماری لائف میں، بس ہمیں کھانا امپورٹنٹ ہے، کھانا اچھا ہو، پیسہ ہو ہمارے پاس، بہت سارا مال ہو، اور ہمارے پاس اور بہت ہی زیادہ شو آف کرنے کے لیے مہنگے کپڑے ہو، گاڑیاں ہو، دولت بے شمار ہو، اینڈ دین لاسٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہمیں ٹائم ملتا ہے ہم سو جاتے ہیں، دیٹس اٹ۔ ہم اپنی ڈیلی روٹین کو دیکھیں تو بس یہی کرتے ہیں، جب فری ٹائم ہوتا ہے سوتے ہیں، اور جب بھوک لگتی ہے بہترین کھانا کھاتے ہیں۔ نہ دین کی پرواہ ہے، نہ ہمیں آخرت کا فکر ہے کہ ہمیں آخرت میں کیا ہوئے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جائیں گے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ 5 سوال ہر انسان سے نہ کر لے، جب تک وہ جمع رہے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ اپنے سامنے سے وہ ہلنے نہیں دیں گے۔ تو ہم عورتوں کو نا بس دنیا سوچ رہی ہے، اپنے آخرت کی تو پری ہی نہیں ہے، جبکہ میری ماں، میری بہنیں اپنے آخرت کو سنواریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ ہم نے دنیا اور مویشیوں کو تمہارے لیے بنایا ہے، تم انسانوں کے لیے بنایا ہے، لیکن تم انسانوں کے لیے آخرت بنایا ہے، تم انسانوں کے لیے آخرت ہے۔ دنیا ہم انسانوں کے لیے بنایا ہے، لیکن ہم انسانوں کو آخرت کے لیے بنایا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دنیا سے کٹ کر کے، دنیا سے اپنا تعلق توڑ کر کے کچھ وقت ہم آخرت کی طرف توجہ دینا چاہیے، اور اپنی آخرت کی پریپریشن کے لیے اپنا ٹائم نکالنا چاہیے، اور آخرت کی پریپریشن کرنی چاہیے۔ ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دین سیکھیں اینڈ سکھائیں دوسروں کو، اور اپنا مقصد صرف کھانا، پیسہ اور سونا نہ بنائیں، کیونکہ یہ لعنتی عورتوں کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لعنتی اور جہنمی عورتوں کی نشانی ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنا فوکس، اپنا پرپس صرف کھانا، پیسہ اور سونے پہ لگا دیتی ہے۔ اور نمبر 7 میں ہے ان کو عبادت میں کوئی رغبت نہیں ہے۔ ایسی عورتیں جس کو کوئی عبادت میں اس کی کوئی رغبت نہیں، اس کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، نماز میں، قرآن میں، ذکر میں، تبلیغ میں، اس کو کوئی بھی عبادت میں ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو ایسی عورتیں بھی جہنمی ہیں۔ اور نمبر 8 میں ہے کہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوئی رغبت نہ ہو، یعنی نہ اللہ کے اطاعت میں کوئی انٹرسٹ ہو اور نہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں کوئی انٹرسٹ ہو، اور شوہر کی اطاعت میں بھی کوئی دلچسپی نہ ہو، تو ایسی عورتیں بھی جہنمی ہیں۔ انفیکٹ اگر آپ کو آخرت یاد نہیں آتی نا، آپ کو یوں لگتا ہے کہ بس ہماری لائف ہی انجوائے کرنے کے لیے، کھاؤ پیو مر جاؤ، دیٹس اٹ، انجوائے کرتے چلی جاؤ اس دنیا سے، تو اللہ کے واسطے آپ اپنا بچپنا یاد کریں۔ آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ فار ایگزامپل مان لیں 20 سال کی ہیں، 25 سال کی ہیں، 30 سال کی ہیں، 50 سال کی ہیں، آپ اس سے پہلے کہاں تھیں؟ 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، کسی کی ایج 20 سال پر، فار ایگزامپل میرا ایج 22 23 ہے، تو میں 22 23 کے پہلے کہاں تھی؟ تو اللہ کی طرف تھی۔ ہم یہ کہتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جائیں گے۔ تو جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے نا، تب ہم اللہ کے پاس تھے، ہم پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور پھر ہم اللہ ہی تعالیٰ کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ تو ہمیں یہ سوچ کے اپنی آخرت کی پریپریشن کرنا چاہیے، یہ سوچ کے ہمارا پرپس صرف آخرت ہونا چاہیے، ہمارا جو مین فوکس ہونا چاہیے ہماری آخرت، کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، اللہ نے دنیا کا ذمہ داری لی ہے، اللہ نے رسپانسبلٹی لیا ہے کہ جب تک تم دنیا میں ہو ہم تمہیں رزق دیں گے، جتنا تمہاری قسمت میں ہے مال دیں گے، جتنا تمہاری قسمت میں ہی خوشیاں دیں گے،
تم مال کے پیچھے، خوشیوں کے پیچھے اپنے اعمال ضائع مت کرو، لیکن ہم تمہاری مغفرت کی رسپانسبلٹی نہیں لیے ہیں، یہ تمہارے ذمے ہیں۔ اب تمہارے ذمے ہے کہ تم اپنی آخرت کی رسپانسبلٹی کتنے خوبصورتی سے نبھاتے ہو، رول پلے کرتے ہو، کیونکہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے لیکن مغفرت کا وعدہ نہیں کیا۔ تو ہمیں رزق کے پیچھے، مال کے پیچھے، خوشیوں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، بلکہ ہمیں اللہ کی مغفرت کے پیچھے بھاگنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عورت اس صفت کی ہو تو وہ ملعون اور اہل جہنم میں سے ہے، یہاں تک کہ توبہ کر لے۔ آئی ہوپ میں آپ سب کو اپنی بات سمجھانے میں سفل ہوئی ہوں یا نہیں، اللہ عالم، بٹ اپنے نالج کے اکارڈنگ میں نے چاہا کہ آپ سب کو جتنا نالج ہمارے پاس ہے آپ سب کو دے سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معذرت چاہتی ہوں۔